لیکن ایسا نہیں ہے، یہ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم ایک مسلم ہیں، کیونکہ یہ حدیثوں کا ایک بھی حدیثوں کا انکار، بلکہ ضعیف حدیث بھی یہ مانتے ہیں اور ان کے مولانا کوٹ کرتے ہیں مسجدوں کے اندر میں. کیونکہ تو آپ لوگوں نے مولانا کو سنیے، پہلے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں نے کسی مولانا کو تقریر یا بیان کرتے ہوئے مسجد میں کسی کوئی نان مومن تو نہیں دیکھتا ہے نا. آپ لوگ کبھی نہیں سنا ہے کسی مولانا کو مسجد کے اندر میں خطبہ دیتے ہوئے، بیان فرماتے ہوئے؟ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے. ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم مسلمان رہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی وہاں پہ پورے پھینکنے والی بڑھیا کی حدیث بھی ویلڈ مانتے ہیں لوگ، سر جھکا کے سنتے ہیں. کبھی یہ اپنے امام سے سوال نہیں کرتے کہ بھائی امام تم مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے سینکڑوں لوگوں کے بیچ میں مسجد میں اللہ کے گھر میں تم بول رہے ہو، اس کا حدیث نمبر بتا دو، اس کا ریفرنس بتا دو کہاں لکھا ہوا ہے. یہ کہانی کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک پر ایک بڑھیا کافر بڑھیا تھی، یہودن بڑھیا، وہ کوڑا پھینکتی تھی، رسول اللہ پھر بھی مطلب کہ مسکراتے ہوئے نکل جاتے تھے. ایک دن وہ بڑھیا پورا نہیں پھینکا تو وہ بھی رسول اللہ سے گھر پہنچ کے پوچھنے کے لیے، تو بڑھیا بیمار چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے. تو جاتے ہی کہا السلام علیکم، کیا حال ہے تمہارا؟ تو وہ اس کو دیکھ کر کے اتنی پربھاوت ہو گئی کہ وہ اسلام لے آئی. یہ اس کہی کہ محمد میں تم پر روز کوڑا پھینکتی تھی، تم سے میں اتنا نفرت کرتی تھی، آج میں بیمار پڑی ہوں تو تم میرے پاس چلے آؤ میرا حال پوچھنے کے لیے. اگر تم اتنے اچھے ہو تو تمہارا اللہ کتنا اچھا ہوگا جس کو تم مانتے ہو، جس رب کو تم مانتے ہو رب کتنا اچھا ہوگا. مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دو جس رب کا کلمہ تم پڑھتے ہو. تو اس طرح سے جذباتی یہ لوگ کہانی بنا کر کے مسجدوں میں سناتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، مومن بیٹھ کے سنتے ہیں، ایک بھی سوال نہیں پوچھتے کہ یہ جھوٹی کہانی ہے سچی کہانی ہے. اور یہ سراسر جھوٹی کہانی کسی بھی حدیث میں موجود نہیں ہے. اب بتائیے، اور ہم سے یہاں آ کر کے صحیح بخاری کا انکار کرتے ہیں لائیو اسٹریم میں، کیونکہ لائیو اسٹریم میں اسے نان مسلم بھی سن رہے ہوتے ہیں سارے، تو یہ وہاں انکار کر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں یہ جھوٹی حدیثوں کو بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات ہے اصل سچائی، اندر کی سچائی میں بتاتا ہوں. ان کی ہمت نہیں کسی مومن کی کسی مولانا سے پوچھ لے کہ یہ جو کہانی آپ بتا رہے ہو یہ غلط ہے، جھوٹی ہے، کتاب میں نہیں لکھی. یہ ہے ریالٹی، یہ بالکل ریئلٹی بات ہے. ایسے مکار قوم ہے، یہ بہت بڑے مکار لوگ ہیں، یہ بہت جھوٹے. آپ لوگ ان کی نسلوں کو نہیں پہچانو گے جتنا ہم ان کی نسلوں کو پہچانتے ہیں. ان کے رگ رگ سے واقف ہے مومنوں کے. جی ڈاکٹر صاحب، اکثر کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں ایکس مسلم کو عربی نہیں آتی، عربی عربی کھیلتے ہیں، ہمارے چینلز پہ آ کے ڈیبیٹ کرنے آتے ہیں، 2-4 لوگ ہیں ایسے آج کل مارکیٹ میں. تو جب یہ تبلیغ کرتے ہیں یا میرے جیسے کافر کو کنورٹ کرتے ہیں، کیا اسلام قبول کرنے کے لیے عربی آنا ضروری ہے بھائی، یا نماز آنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ نماز جو پڑھتے ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں اس کو صحیح ایسے ایسے مسلمان ہیں، نہ ان کو تحیات آتا ہے پڑھنا، نہ درود آتا ہے پڑھنا، نہ الحمد و شریف آتا ہے، سورہ فاتحہ، نہ قرآن کی کوئی آیتیں نہیں آتی، بس صرف سبحان. بس اس کو اتنا سمجھا دیا گیا کہ نہیں کچھ آتی ہے نا، تم صرف سبحان اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ اللہ اکبر تسبیح سے پڑھ لینا، بس تمہاری نماز بس قبول ہو جائے گی. یہی رکوع میں. ہاں بس اتنا ہی پڑھ لینا. ہاں بس اتنا پڑھنا ہے، سبحان اللہ اللہ اکبر والحمد للہ، یہ تسبیح ہے. وللہ، زیادہ اگر لمبا کرنا ہے اس کو، وللہ الحمد، اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ وللہ الحمد، بس اتنا پڑھنا ہے. اگر یہ نہیں آتا تو صرف سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولتے رہو، آپ کا نماز قبول ہو جائے گا. یہ مولانا ہمیں پتا ہے، ہم بھائی مولوی لائن سے پڑھے ہیں نا، میں ریئلی بات بتا رہا ہوں نا. ایسا سرا میں لکھا ہوا ہے نا، مولانا امام کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی نماز بالکل درست ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی اگر آپ کو کوئی بھی آیت قرآن کی نہیں آتی ہے. بس صرف آپ کو نیت کر لینا. اب یہاں تک کہ ایک امام تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ صرف آپ نے نماز کی نیت کر لینی ہے، بس کہ میں جوہر کا نماز پڑھ رہا ہوں یا مغرب کا فلانے ٹائم کا پڑھ رہا ہوں اور اس 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، آپ نے نیت کر لیا، کیونکہ اللہ کا سارا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال کا سارا دار و مدار نیت پر ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 ہی ہے، یہ اس میں لکھا گیا ہے کہ بندے کے اعمال کا دار و مدار اس کے نیت پہ ہوتا ہے. آپ نے اگر نیت کر لیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں کچھ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر نہیں پڑھنا آتا ہے آپ مت پڑھیے، صرف آپ نیت باندھ لیجیے، اور آپ کا امام جیسے جیسے رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے آپ ویسے ویسے امام کو فالو کرتے رہنا ہے. بس جیسے وہ تکبیر کرے اللہ اکبر کھڑے ہو جانا ہے، اللہ اکبر جھک جانا ہے، اللہ اکبر اندھے ہو جانا ہے، سجدے میں یعنی چلے جانا ہے، ڈھونگے اوپر کر دینا ہے،
بس امام کو فالو کرتے رہنا ہے, کچھ نہیں پڑھے کوئی دقت نہیں, آپ کی نماز پوری طرح سے قبول ہو جائے گی اور درست ہو جائے گی. لیکن کیا کہا بات گیا ہے کہ ہے. لیکن نماز کی ساری آیتیں اگر یاد کرتے ہیں, نماز جو رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, سجدے میں جانے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی, ساری تکبیریں پڑھتے ہیں اور کھڑے ہوتے جیسے رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں, ربنا لک الحمد, یہ سب جب آپ فالو کرتے ہیں نا طریقے سے, وہ آپ کی نماز بالکل درست اور افضل مانی جاتی ہے. جس کو جو ہے نا فرشتے مخمل کے کپڑے میں, ریشمی کپڑے میں اس نماز کو طے کر کے اللہ کے پاس پیش کرتا ہے 7ویں آسمان پر. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو افضل نماز کہا گیا. اگر آپ طریقے سے اور سلیقے سے پڑھتے ہیں اور پوری آیتوں کے ساتھ میں پڑھتے ہیں اور پورے تسبیح و تکریم کے ساتھ میں پڑھتے ہیں تو وہ نماز افضل مانی جاتی ہے. لیکن جہاں تک سوال ہے نماز قبول ہونے کی, نماز ہونے کی, تو میں نے آپ کو سیدھا سمپل بتا دیا ہے کہ آپ صرف نیت کر لو. نیت کا سارو دار عمل کا دار و مدار سارا نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے اللہ کی نظر میں. آپ نے صرف نیت کر لیا کہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں فلانے ٹائم کی, اور امام کو فالو کر لینا ہے, بس آپ کی نماز ہو جائے گی. بس یہی فرق ہے اور کچھ نہیں ہے. اچھا ہمیں توفیق صاحب, باریکی جیسے آپ پتہ ہے نے نا اسلام. توفیق صاحب جیسا آپ نے ابھی کہا کہ آپ کی تعلیم جو ہے وہ مدرسے سے ہوئی ہے, اکثر سنا جاتا ہے تبلیغ کی جاتی ہے, بڑی بڑی تبلیغ کے جماعتیں ہندوستان میں ہیں, دلی میں سب سے بڑی ان کی وہ ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کیا وہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کافروں کو کیسے تبلیغ کرنا ہے, کیسے ان کو دعوت دینی ہے؟ اس پہ کیا کہو گے؟ کافروں کے لیے ہی تو تبلیغ بنا ہے. یہ تو بعد میں جب یہاں مسلمانوں میں جو تبلیغ کرنے لگ گئے, جو نمازی نہیں اس کو پکڑ پکڑ کے نماز پڑھاؤ, اس کو لاؤ مسجدوں میں بلا کر کے لاؤ. لیکن اصل مقصد تو کافر لوگوں کو ہی اسلام میں کنورٹ کرنے کو تبلیغ کہا گیا ہے. آپ لوگ نہیں سمجھتے. ابھی اس زمانے میں, ابھی حال فی الحال میں, ابھی 30-40 سال کے اندر میں یہ چیز بدلا ہے. لیکن جب آپ اس کا اتہاس جب پڑھیں گے نا تبلیغی جماعت, کہ تبلیغ کب شروع ہوا, ایک تھا الیاس, اس کا نام کاندیلوی تھا, اسی کچھ نام تھا اس کا, اس نے شروع کیا تھا ہندوستان کے اندر میں. یہ آپ کو ہریانہ کی طرف جو کون سا ایریا ہے دھیان میں نہیں رہتا, آپ کے میوات کوئی میوات 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 کا نو کا. میوات میں صحیح آپ نے بالکل صحیح کہا. میوات کے ایریے سے یہ چیز شروعات ہوئی تھی تبلیغ کی, اپنے بھارت سے ہی ہوئی تھی. یہ دنیا میں کانسیپٹ نہیں تبلیغ کرنے, مسلمان جو کرتے ہیں گھوم کر کے. یہ مسلمان اس وقت جو ہے نا, ہندو جو تھے مطلب مسلمان کنورٹ ہو رہے تھے واپس, جنہوں نے پہلے اسلام دھرم تو قبول کر لیا تھا, لیکن دھیرے دھیرے ایک آپ کے کوئی سوامی جی تھے سرسوتی, ایسی کچھ مجھے نام ہے, میں نے پڑھا اس کہانی کو پڑھا ہوا ہے, ہسٹری میں نے پڑھا ہوا ہے اس کا تبلیغ کا ہسٹری. تو اس میں کوئی ایک سوامی تھے سرسوتی نام سے, ایسی کوئی پورا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے مطلب کہ جو لوگ گھر واپسی کا پروگرام چلا رہے تھے وہ اس زمانے میں, کہ جو لوگ مطلب فورسفلی یا کسی مجبوری سے اسلام میں چلے گئے, اسلام قبول کر لیا ہے, تو ان کو اب یہ گھر واپسی کا انہوں نے پروگرام چلایا. تو اس گھر واپسی کو روکنے کے لیے جو الیاس کاندیلوی جو تھا, اس نے تبلیغ یہ شروع کیا, وہ میوات کے چھیتر میں کسی ایریا میں. یہ ہے پورا اسٹوری ہے. حالانکہ میں پورا مطلب کمپلیٹ نہیں پڑھوا, دھیان نہیں مجھے, لیکن موٹا موٹی میں بتا رہا ہوں, موٹا موٹی یہی کانسیپٹ ہے. اسی سے یہ تبلیغ شروع ہوا بھارت سے. کیا بات. جی اچھا ہمارے تو بھائی غریب خانے میں محفل لگی, ہمارے توفہ صاحب, احسان صاحب اور ایکس مسلم عبداللہ صاحب بھی آئے ہیں. عبداللہ صاحب, عبداللہ بھائی بھی آئے ہیں. عبداللہ صاحب ویلکم. جی جی پیارے بھائی کیسے ہیں؟ جی جے ہند بندے ماترم سبھی بھائیوں کو. جی بڑھیا جے ہے. ہند جی وندے جی ماترم جے صاحب. ہند آپ جے ہند سنائیں. جے ہند. صاحب یہ تھوڑا سا لوگوں کی ڈیمانڈ پہ ابھی اسٹیم رکھی ہے, اسلام میں بچوں کا شوشن. آپ کی تو ہندی میرے سے بھی اچھی ہے, یو پی سے آتے ہیں. قرآن میں حدیثوں میں کہاں کہاں شوشن آتا ہے؟ جی قرآن کے اندر تو ایک وہ ہے نا سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے, جس میں بچوں کی عدت کے بارے میں کہا گیا ہے. تو یہ اوئے ہوئے چھوٹی ہوئے. بچوں سے شادیوں کے بارے میں کہا گیا ہے, وہ کہ اس کی جو عدت ہے نا, عدت جب ہوتی ہے جب اس کی شادی کے بعد ہم بستری ہو جاتی ہے. میں آپ کو ریفرنس دینا چاہوں گا, 1 منٹ رکیے ذرا, میں لے کر آ رہا ہوں ذرا. تو اسکرین پر رکھیں جی گے نا تبھی بات کریں گے تو سورۃ بہتر رہے گا. اللہ کی آیت نمبر 4 ہے, ہاں جس میں عدت کی 3 لوگوں کی کیٹیگری بتا رہا ہے اللہ. ہاں
یہ مائک کے پیچھے آواز آ رہی ہے. بیک گراؤنڈ سے کسی کے نوائز آ رہی ہے. ٹی وی چلنے کی آواز آ رہی ہے کسی کے بیک گراؤنڈ. یہ عبداللہ صاحب کی طرف سے آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے پریمپا جی؟ ہاں جی بھائی. ہاں ابھی کافی آپ کی آ رہی ہے. اچھا عبداللہ صاحب کیا بات ہو گیا، فری والا اسٹریم ایڈ کیوں یوز کر رہے ہو؟ مجھے تو پتا بھی نہیں چل رہا کیسے. میں تو خود اس کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ مل ہی نہیں رہا مجھے. آپ وہیں ہو، میں نے دیکھا ہے وہیں ہو وہیں ہے بھائی، آپ تو وہیں ہو. اور دوسرا یہ بھی ہے نا پھر تو میرے فون میں جیسے پہلے چل رہا تھا اب چل کو نہیں رہا، آ ہی نہیں رہا. میں نے خوب ڈھونڈا اسے، آیا ہی نہیں. دوبارہ ڈال کے دیکھنے کے، دوبارہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں، دوبارہ کر لیں گے. اچھا میں نے تو کچھ بھی نہیں نہیں پر کرا اس پریم میں. ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ، ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਐਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ. اچھا پریم بھاؤ، یہ جو اسٹریم یارڈ کا جو لنک ہے یہ پیڈ ورژن والا، تو کیا آپ مجھے پرووائڈ کرا سکتے ہیں میرے ای میل پر اس کا لنک کوئی سسٹم؟ بالکل کروائیں گے صاحب، بالکل کروائیں گے صاحب. آپ ہمارے دوست ہو، ہمارے عزیز ہو، کیوں نہیں کروائیں گے؟ کیوں کافر صاحب؟ بالکل بالکل توفیق صاحب، پر ایک پرابلم ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں. پریم بھائی بولیے نا. میرا بھی کروا، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ارے وہ کچھ نہیں کرنا دوبارہ آپ ایڈ کو، کر دیں گے، دوبارہ ایڈ کر دیں گے. ایڈ کر دیں گے. پر دقت یہ ہے نا توفیق صاحب کہ کئی ایسے بھی انسان ہیں اس ایکٹیویزم میں جو آپ دیکھو گے کہ ہمارا والا اسٹریم ایڈ وہ اوپر بھی نہیں آئیں گے آپ کے پاس. یہ بھی نقصان ہے. کون ہے وہ؟ ایکس مسلم بھی نہیں ہے. کیا مطلب نہیں آئیں گے؟ میں سمجھا نہیں. کوئی بات نہیں، آپ کو بیک سٹیج میں سمجھاؤں گا میں یہ چیز. اچھا چلیے، ہاں سمجھا دیجیے گا، یا ای میل پہ ہی بات کر لیجیے گا نا. ای میل پہ اگر کچھ بات کرنے تو ای میل ہے میرا، وہ تو ڈسکورڈ ہے آپ tofaiexmuslim@gmail.com. کے پاس؟ ڈسکورڈ ہے آپ کے پاس؟ نہیں ڈسکورڈ تو نہیں، ڈسکورڈ نہیں ہے. آپ ای ارے میل یار پہ کر لیجیے. ارے یار جتنے بھی ایکس مسلم بھائی ہیں نا یار، پلیز اپنے ڈسکارڈ کی آئی ڈی ضرور بنائے. اس میں ڈسکارڈ میں نہ آپ کا فون نمبر جاتا ہے، نہ اس میں بات ہو سکتی ہے. ہمیں یہ آسانی رہتی ہے، آپ سرور میں جڑتے ہیں، آپ کو لنک شیئر کر سکتے ہیں، بہت باتیں کرنی ہوتی ہیں بہت ایزی بیک ہو میں. جاتا ہے. ہاں تو یار بڑا ایزی ہے، اس سے سیکیور کوئی نہیں ہے. سب اپنے لوگ ڈسکارڈ کی آئی ڈی بنائیں اور سرور میں جڑے. ہمارے 2-3 سرور ہیں، وہاں پہ پھر بات ہوتی ہے کیا کرنا ہے، کیسے شیئر کرنا ہے، کیا بات ہے کریے. اس میں نہ آپ کا فون نمبر جاتا ہے، نہ آپ کا ایڈریس جاتا ہے، نہ آئی پی ایڈریس جاتا ہے. بہت ہی زیادہ سیکیور ہے. اور اچھا اگر دوسری ایک ایسے یہ وہ بات تو ہے، خیر دیکھیے. دوسری ایک یہ بات ہے توفیق صاحب، اپنا عبداللہ صاحب، ہمارے پاس 2 بڑے بڑے اسٹریم ایڈ پڑے ہیں اور ہر اس ایکس مسلم کے لیے ہمارے پاس اسٹریم ایڈ اویلیبل ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئیں کانٹیکٹ کریں ڈسکارڈ پہ. جس کو بھی اسٹریم ایڈ کا ایکسس چاہیے، مسئلہ نہیں، اسٹریم کرنے کے لیے چاہیے، کوئی دقت والی بات نہیں. اور دیکھیں ایک وعدہ اور بھی ہے، آپ کے کتنے پیسے بنتے ہیں بھگوان جس کو مانتے ہیں اس سے بھی دگنے تگنے بنے، اور ہمارا کوئی کمیشن میں حصہ نہ آ جائے. نہ کل کوئی رہے گا، نہ پریشانی پرسوں نہیں. رہے گا. نہ ہم کمیشن لیتے ہیں اور نہ ہم پھلنے پھولنے دیتے ہیں سب کو. نہ ہم کمیشن لیتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کی وہ کرتے ہیں کہ اس کا پیر کھینچے. ہمارے یہاں بالکل کمیشن نہیں کہ میں آپ کے یہاں بیٹھوں اور مجھے کمیشن کا لالچ ہے، کچھ ایسا نہیں ہے. کوئی عبداللہ صاحب پرسنٹ آپ نہیں کی ہے بھائی. عبداللہ صاحب آپ نے کھولا تھا کچھ؟ ہاں سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4. جی پڑھ دیجئے عبداللہ صاحب اس کو. جی دکھ رہی ہے آپ کو اسکرین پر؟ جی ٹھیک ہے پڑھ دیتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور تمہاری عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں. آواز آ رہی ہے میری صحیح؟ بالکل آ رہی ہے صاحب، بالکل آ رہی ہے، بالکل کلیئر. جی بالکل. اور تمہاری عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں صبح ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا، یعنی جن کو ابھی حیض ابھی آنا اسٹارٹ ہی نہیں ہوا، حیض نہیں آنے لگا، ان کی عدت بھی یہی ہے، یعنی ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے. اور حمل والی عورتوں کی عدت واضح حمل یعنی بچہ جننے تک ہے، یعنی جو پیگننٹ عورت ہے اس کی عدت بچہ جننے تک ہے. اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں سہولیت پیدا کرے گا. اب اس کی تفصیل تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ جو بچوں کی عدت ہوتی ہے نا، شادی کے بعد جو عدت کرتے ہیں، تو اس میں عدت کے بارے میں آ رہا ہے طلاق کہ کے بعد
तलाक के बाद। अरे इद्दत तो तलाक किसी को देते उसको, उसके बाद इद्दत होता है 3 महीने का, समझ गए ना। हाँ, वो तलाक किसकी होती है? शादीशुदा औरत की होती है जिससे शादी हुई होती है। और इद्दत है ना किसकी होती है? इद्दत उस औरत की होती है जिस औरत के साथ हम बिस्तरी हो चुकी होती अच्छा है। अच्छा, मैं यहाँ पे मैं अब्दुल्ला भाई बोलता हूँ, इद्दत को भी जरा डिटेल में समझाइए कि हमारे दर्शक सुनने वाले उनको समझ में आ जाए, और जितने पैनलिस्ट है उनको समझ में आ जाए कि आखिर इद्दत क्या बला है। इद्दत तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है वो जेल खाना है औरत के लिए एक। मैं अब तुम्हें सही बताऊं एक्सप्लेन, तो सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर दीजिए उसको कि लोगों को समझ में आ जाए। इद्दत इद्दत तो बड़ा सुनते हैं कि इद्दत है, इद्दत है, इद्दत है। इद्दत आखिर है क्या, सिंपल वे में अगर समझाना हो, जैसे अगर नहीं समझ मैं हाँ, समझा देता हूँ। जैसे नहीं प्रेम भाव इद्दत का है या मतलब हमारे वही जो तो भी दर्शक सुन रहे हैं, इद्दत का मतलब मैंने जो देखा समझा है, दीजिए। जो मैं जानता हूँ, इद्दत में क्या होता है, एक औरत को घर में कैद कर दिया जाता है, वो घर से बाहर नहीं निकलती है। ये जी, मैंने देखा 3 है महीने अक्सर। तक। 3 महीने, 3 महीने। 3 महीने। जी 3 महीने तक उनको, हाँ, 3 महीने तक घर में ही रहना है। उसको किसी भी मर्द का, गैर महरम का, किसी का भी नजर नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी मर्द का नजर नहीं पड़ना चाहिए। बात, गेट से उसको बाहर घर भी में नहीं आती। गुजारना है। पति के मर जाने के बाद भी इद्दत होता है, और या पति तलाक दे दे, शौहर तलाक दे दे, तो उस औरत को इद्दत करना पड़ता है, यानी कि 3 महीने का। और जिसका पति मर जाए, जो बेवा हो जाएगी, उसको, उसका भी इद्दत 3 महीने होता है, समझ गए। तो वो इद्दत में होता ये है कि उसको घर में रहना पड़ता है, बाहर नहीं निकलना पड़ता है। उनके सारे जरूर घर काम 3 महीने अंदर घर में ही होंगे। तो इस तरह से जी उसको इज्जत गुजारनी पड़ती है। तो अल्लाह यहाँ जी इज्जत के बारे में बता रहे हैं कि किन किन औरतों को इज्जत, मतलब कि उस पर जरूरी है 3 महीने की। तो यहाँ पे जी पहले कैटेगरी बता रहा है अल्लाह, उसकी इज्जत, जो औरत उम्र दराज हो चुकी है, जैसे 50, 55, 52, जिसको पीरियड आना बंद हो चुका है, मतलब अब पीरियड से ना उम्मीद हो, हैज से ना उम्मीद हो चुकी है। ठीक जी है जी प्रेम भाव, यानी कि उनको, जैसे औरत एजेड हो जाती है तो पीरियड एक समय में बंद हो जाता है ना, एक उम्र पे पहुंचने के बाद में, एज जी जी होने जी के बाद, बिल्कुल एजेड होने के बाद। तो उनकी ठीक है। पीरियड बंद हो चुकी है, तो अगर उस वक्त उसका शौहर उसको तलाक दे दे, या उसका शौहर मर जाए, तो उसको इद्दत में रहना पड़ेगा, इद्दत में बैठना पड़ेगा। तो उसकी इद्दत 3 महीने है। और अब अगला जो बता रहा है, अगला आगे बता रहा है अल्लाह ताला, कि जिस बच्ची, मतलब जिस औरत को हैज ना आया हो, तो हैज किसको नहीं आता है, आप जरा बताना प्रेम भाव। जो मैं पूछ प्रेग्नेंट रहा हो, हूँ आपसे प्रेम। जो प्रेग्नेंट होती है साहब, इनकी नहीं नजर नहीं से। नहीं, प्रेग्नेंट की बात नहीं हो रही है। और सिंपल औरत, मतलब बच्ची, लड़की, जिसको हैज ना आया हो अभी तक, पहली बार कभी भी हैज नहीं आया हो, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। किसको हैज नहीं आता है, वो छोटी बच्ची जिसको हैं। कभी हैज नहीं। यार तोहफा इतना भाई वो सिंपल बात छोटी नहीं समझ बच्ची। रहे। हम्म। वो अब्दुल्ला भाई बता रहे हैं कि जिसको कभी हैज ना आया हो, यानी कि जाहिर सी बात है कि वो बच्ची है, जिसको अभी हैज छोटी नहीं आया बच्ची। हो। जी। वो छोटी 8 साल बच्ची। की भी हो सकती है, 9 साल की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है। जिसको अभी कभी हैज नहीं आया है, तो उसकी भी इद्दत 3 महीने की है। और साहब, यानी साहब कि जो तोहफा साहब, जो ऑलमोस्ट हमारे हिंदुस्तान में पीरियड आना औरतों को 45 के और 46 के बाद कम हो जाता है, तो जो जिन वो, औरतों को आता ही नहीं है, जो बुजुर्ग है, उनके आप भी लिए लोग, इज्जत है। इसका मतलब आप लोग जो है ना, अभी तक जो है ना एक्स मुस्लिमों की सोबत में बैठते हैं, लेकिन कुरान की भाषा आप लोगों को समझ में नहीं आती। मेरा सवाल ये है, क्या क्या ये सॉरी, आवाज एक कहाँ एक से आ रही है? हेलो। ये बड़ी गंदी आवाज आ रही है पीछे से। ये बैकग्राउंड से आवाज आ रही है किसी की। सब म्यूट कर लो यार, सब म्यूट कर लो। हेलो, मेरी आवाज आ रही? ये रहमान भाई की तरफ से आ रही थी क्या मेरे ख्याल से? पता नहीं, बड़ी गंदी आवाज आ रही है एकदम से। रहमान भाई की तरफ से है मेरे ख्याल से। हाँ, तो मैं प्रेम एंजल, भाव, एंजल मैन वेलकम है जी, बोलिए। जी जी, हाँ, बैठ का स्वागत है। मैं कह रहा हूँ, आप लोग एक्स मुस्लिमों के साथ बैठते हैं। जो कुरान जो कह रहा है, उसका जो लैंग्वेज कहने का अंदाज है, या हदीसों में जो कहा गया है, शायद आप लोग पकड़ नहीं पाते बातों को। यहाँ कुरान सूरह तलाक की आयत नंबर 4 में कह रहा है
कि उसकी इद्दत 3 महीने है जो हैज से नाउम्मीद हो चुकी है, और दूसरी कैटेगरी उसकी बता रहा है कि जिसको अभी हैज नहीं आया है कभी भी, यानी कि वो बच्ची है जिसको अभी हैज आना शुरू नहीं हुआ है, उसकी 3 महीने की इद्दत है। यानी कि इद्दत तो 3 महीने की इद्दत उसी की होगी जिसको तलाक दिया जाएगा। आप समझ रहे बात को? जी जी यानी कि वो छुट्टी जिसको हैज नहीं आया उसको तलाक दिया जाएगा, उसको 3 महीने की इद्दत होगी। तो तलाक किसकी होती है? जिसकी शादी होती है। आप समझ रहे? बिल्कुल सिंपल बात। बिल्कुल बिल्कुल। तलाक तो उसी औरत को या उसी बच्ची को न दिया जाएगा जिसकी शादी हो चुकी है। जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसको तलाक कैसे दिया जाएगा? जब तलाक नहीं होगा तो उसकी इद्दत कैसे होगी? अच्छा इद्दत हो ही नहीं तोहफा सकती। भाई बिल्कुल समझ आ गया आपकी बात। जब मोहम्मद रसूल अल्लाह ने सफिया को उससे शादी की, क्या उससे इद्दत की थी या उसी रात सेक्स किया था? वो इद्दत अरे क्यों आप नहीं थी? सफिया में मजे, मैं कुरान की जो सूरत अल्लाह की बात है मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सही ढंग से, सिंपल में, क्योंकि आप लोग समझते नहीं है। बस एक्स मुस्लिम में सुनते हैं, सुनते हैं, लेकिन शायद मेरे ख्याल से 90% लोगों को समझ में ही नहीं आती है बातें। नहीं समझाइए, आप ढंग से समझाइए। एक्सप्लेन यहाँ पे कहा जा रहा है, अल्लाह कह रहा है 3 कैटेगरी बता रहा है सूरत तलाक की आयत नंबर 4 में। एक वो औरतें जो हैज से नाउम्मीद हो चुकी है, और वो दूसरी औरतें जिसको अभी तक हैज नहीं आया, और तीसरी वो औरतें जो हमल वाली है। यानी 3 कैटेगरी बताया गया है जिसकी इद्दत 3 महीने होगी। तो जो जो दूसरी वाली कैटेगरी बताया है जिसको अभी तक हैज नहीं आना शुरू हुआ है, उसकी इद्दत की जा रही है। क्यों की जा रही भाई? क्योंकि उसको तलाक मिला है। तलाक क्यों मिला है? क्योंकि उसकी निकाह हुई है, उसकी शादी हुई है। यानी उस बच्ची की शादी इस्लाम में जायज है, यानी कि जिसको अभी हैज नहीं आया है। इस कुरान की आयत ये साबित करती है। मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ये लोगों को खोपड़ी में घुसाना चाह रहा था बात। ये कुरान की तलाक सूरत तलाक की आयत नंबर 4 ये फरमा रहा है अल्लाह, और ये बयान कर रहा है कि इसमें बिना हैज, जिसे हैज नहीं आया यानी बच्ची है, उसकी भी शादी जायज है इस्लाम में। साफ वाजे है, बिल्कुल कुरान का हुक्म बिल्कुल वाजे है, भले ही कितनी मोमिन जलेबी बना ले। जी प्रेम भाव वो ऊपर लेकर आओ वही रेफरेंस। जी प्रेम भाई स्क्रीन ऊपर लाओ वापसी, वो नीचे जो है। एक मिनट भाई, एक मिनट ऊपर है। जी जी नहीं ऊपर अभी नहीं है, मैं कर देता हूँ भाई, मैं कर देता हूँ। हाँ उसकी थोड़ी तफसीर भी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लो इसकी तफसीर पढ़ते हैं इब्न कसीर। मसाइल इद्दत, जिन बुढ़िया औरतों की अपनी बड़ी उम्र की वजह से अयाम बंद हो गए हों या इनकी इद्दत बताई, यहाँ इनकी इद्दत बताई जाती है कि 3 महीने की इद्दत गुजारेंगी, जैसे कि अयाम वाली औरतों की इद्दत 3 हैज है। मुलाहिजा हो सूरत बकरा की आयत। इसी तरह वो लड़कियां जो इस उम्र को नहीं पहुंची कि इन्हें हैज आए, इनकी इद्दत भी यही 3 महीने रखी। अगर तुम्हें शक हो कि इनकी तफसीर में 2 कौल है तो एक तो ये कि खून देख ले, यानी यहाँ इन्होंने बच्ची काट दिया यार। जो यहाँ लिखा हुआ है कि इसी तरह वो लड़कियां जो इस उम्र को नहीं पहुंची, इस उम्र को नहीं पहुंची कि इन्हें हैज आए, उम्र तो तो यही से हुई तो ना। भाई ये बच्ची हुई ना, यही से तो ये पता चल रहा है। बच्ची शब्द नहीं आता है, यही शब्द है कि जिसकी हैज की उम्र आती है कब? 13-14 साल के बाद, है ना? उस उम्र को नहीं पहुंची। हाँ उस उम्र को नहीं पहुंची, इसका मतलब है कि वो मतलब 11-12 साल से भी छोटी है, उस पे भी ये फर्ज है। और ऊपर से इसका मतलब है कि कितना छोटा में निकाह हो रहा था। अरे क्या अब्दुल्ला भाई, आप क्या यार, ये क्या यार मोमिन बनोगे यार तुम? पाओ तोला मोमिन भी नहीं हो। हमारी एंजल बहन समझ गई फटाक से। अरे तोहफा भाई एक मिनट सुनिए। अरे तोहफा भाई इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ था छोटी बच्चियों के बारे में बात हो रही है, लेकिन इन्होंने इसको चेंज कर दिया। क्या उम्र को नहीं, बात वही है, घुमा के लिख दिया, जलेबी बना दिया यहाँ पे। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया कि उस उम्र को नहीं पहुंची, इन्होंने अब ये लिख दिया है कि उस उम्र को नहीं पहुंची कि उसको हैज आए। मतलब एक ही मतलब है, मतलब एक ही है, वही एक ही मतलब है, लेकिन यानी हैज को वही देख रहा था। हैज की। तो तोहफा भाई मैं वही देख रहा था, बच्ची जो लफ्ज था वो कहाँ चला गया,
کہ جو چھوٹی بچی ہیں وہ لفظ کہاں چلا گیا, وہ دکھا ہی نہیں میرے کو ابھی. میں چلو